إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا آخری دین، اپنی عبادت کے آخری طریقے، رسوم، مراسم عبادت اور اپنا رضامندی کا اپنا حتمی سرٹیفکیٹ اور اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے تمام طرائق اور ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیے اور ہم پہ واضح کر دیے. یعنی اللہ نے ہم کو دین اسلام جیسی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی.
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین یعنی عبادت کے طور طریقے، اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ الاسلام، صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت اسلام کے اس بات پر، اسلام کو لینے پر، اسلام کی قبولیت کی طرف بات کرتی ہے۔ اسی صورت کے اندر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا پہلو بیان کرتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا۔ جب میں مالک الملک نے یہ طے کر دیا کہ میرا پسندیدہ، چنیدہ، حتمی اور آخری دین دین اسلام ہے، اب یہ بات واضح ہو جانے کے بعد، اب یہ دین پہنچ جانے کے بعد، پھر کوئی اسلام کے علاوہ دین تلاش کرتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی دین کو طلب کرتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ پھر بھی اس میں اصرار کر کے اپنی زندگی غیر اسلام کے اوپر گزار کے آ جاتا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر یہ شخص آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میں نے دین اسلام کے حوالے سے چند باتیں آپ بھائیوں کے سامنے گوش گزار کرنی ہیں جو شاید آپ کے لیے اجنبی ہوں، چونکہ ہماری طبیعت اور عادت ایسی ہے کہ ہم چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں ایسے کہ سمجھتے نہیں، اور سمجھتے ہیں ایسے کہ صرف سمجھنے کی اور چسکا لینے کی چیز ہے، عمل نہیں کرتے۔ اور غور و فکر تو آج بہت پیچھے رہ گئی ہے کہ اسلام کی کسی بات کے اوپر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ اسلام پوری کائنات کے لیے دین ہے، اور آج ایک المیہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں گے تو شاید یہ بات سمجھ جائیں۔ آج مسلمان سمجھتے ہیں یہ ہمارا دین ہے، آج مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ آج اسلام مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، یہ بہت جائز بات ہوگی کہ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے ہتھے آ گیا ہے۔ اسلام دین ہے کل آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، اسلام دین ہے انسانوں کا۔ اب جو انسان اس دین کو وصول کرتا ہے اس کی شرائط کے مطابق اور اس کی گہرائی کے مطابق اور اللہ کی چاہت کے مطابق، جو شخص بھی اس اسلام کو لے لیتا ہے، اس اسلام کو وصول کر لیتا ہے، وہ مسلم بن جاتا ہے۔ آج وہ شخص بھی مسلم ہے جس نے اس اسلام کو لیا ہی نہیں، وصول ہی نہیں کیا، خط آیا پڑا ہے، کھولا نہیں۔ تو اسلام دین ہے انسانوں کا، کالوں کا بھی ہے، گوروں کا بھی ہے، چھوٹوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے، مشرقی لوگوں کا بھی ہے، مغربی کا بھی ہے، شمال و جنوب، جس
انسان کے اوپر یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یہاں تک کہ امیروں کے لیے بھی اتنا ہی ہے، غریبوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے، اپاہجوں کے لیے اور مریضوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ اور اس اسلام کی مثال دی نہیں جا سکتی، لیکن سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے قریب قریب کی مثال دیے دیتا ہوں۔ اس زمین کے اوپر آپ چلے پھریں، آپ ایک کونے سے چلنا شروع کریں، صرف پاکستان کو گھوم لیں تو بھی یہ مثال سمجھ آ جائے گی۔ آپ مشرق سے چلیں اور مغرب میں چلے جائیں، آپ کو کہیں بہت بلند و بالا پہاڑ نظر آئیں گے اور کہیں بہت گہری کھائیاں نظر آئیں گی، کہیں وادیاں نظر آئیں گی، کہیں غاریں نظر آئیں گی، کہیں پہ کیا خوبصورت کارپٹ بچھے ہوئے درختوں کے نظر آئیں گے اور گھاس پھوس کے، اور کہیں پہ آپ کو چٹیل میدان نظر آئیں گے اور صحرا نظر آئیں گے۔ آپ اسلام کی سیر کریں، آپ کو کہیں آیتیں آسمانوں کو چھوتی نظر آئیں گی اور کہیں آپ کو سمندروں کی تہوں میں اترتی نظر آئیں گی، اتنی گہری آیتیں، اور کچھ آیتیں اتنی اونچی ان کی پرواز کہ آپ کو اگر اس قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ دیکھیں اور تھوڑا سا غور و فکر کریں، آپ کو ایسا لگے گا آپ جو ہے وہ آسمانوں کی بلندیوں سے بھی بہت اونچا چلے گئے۔ اور کہیں آپ کو یہ آیات آسمانوں سے اوپر کا جو علاقہ ہے، عرش بری جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں تک آپ کو لے جاتی ہیں، اور کہیں بھی آپ کو سمندروں کی تہوں کے اندر اور اس کے اندر نیچے جو خزانے چھپے ہوئے ہیں معدنیات کی شکل میں اور بہت ساری چیزوں، آپ کو اس کے اندر سے گزرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اسلام بہت عجیب و غریب دین ہے۔ آج میں اسلام کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں، اپنے آپ کو بھی غور کرتا ہوں، اسی میں شمار کرتا ہوں کہ ان کے اسلام میں صرف ایک بندہ فٹ ہوتا ہے۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اسلام ہے میرے پاس اور اس میں صرف ایک بندہ فٹ ہوتا ہے اور اس کا نام ہے عبد المتین۔ کیا بات ہے، کیا اسلام ہے! اور ایک اسلام ہے کہ صرف میرے اور میری بیوی اور بچوں پہ فٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور اسلام فٹ نہیں ہوتا۔ اور کسی کا اسلام محلے پہ فٹ ہوتا ہے، کسی کا اسلام جو ہے وہ ایک گاؤں اور ایک علاقے اور ایک وارڈ کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ اللہ مالک الملک کہتے ہیں قیامت کی دیواروں تک یہ اسلام چلے گا، مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ یہ اس وقت دنیا کے 7 ارب 32 کروڑ لوگوں کو اپنے اندر سموتا ہے۔ یہ قرآن اس وقت 7 ارب 32 کروڑ انسانوں کو خطاب کرتا ہے۔ اتنا وسیع دین ہے، کہتے ہیں آؤ پورا کا پورا چائنا میں ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہو، پورا کا پورا جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ، پورے پورے بر اعظم اسلام نگلنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام کا پیٹ اتنا وسیع ہے، اور ہمارا اسلام جس میں مشکل سے میں برا آتا ہوں، جس سے مشکل سے میرے گھر کے چند لوگ برے آتے ہیں، جس سے مشکل سے میرا کنبہ اور قبیلہ اس کے اندر برا آتا ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ پھر نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کو چھوڑنا چاہا، اللہ نے اپنے پاس بلانا چاہا اور فتوحات کے دروازے کھلے، اذا جاء نصر اللہ فتح،
جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے دروازے کھول دیے اور مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج اس اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے، ایک ایک نہیں، قبیلے کے قبیلے، علاقے کے علاقے، صوبے کے صوبے ایسے چلتے آتے تھے اسلام کے اندر، یوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس مثال کو سمجھیں کہ اگر میرا اسلام اتنا سا ہے تو میں اس میں اتنا سا داخل ہو جاؤں۔ اگر ہمارا اسلام ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں اور اتنی بڑی بڑی گلیکسیز سے بڑا ہے تو پہلے جو کام کرنا پڑے گا اس اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، اس اتنے بڑے اسلام کو اپنے دماغ میں لے کے آنا ہوگا۔ تھوڑی سی شاید باتیں مشکل ہو آپ کے لیے، میں تصویر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے میں نے ڈنڈا رکھ دیا ہے۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش تک رسائی حاصل کرنے والا اسلام، اور ساتوں زمینوں کو محیط اور زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، یعنی پوری کائنات جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، اس سارے کے سارے کو ایک دفعہ ویژولائز کر کے، امیجن کر کے اپنے دماغ کے اندر لے کے آئیں اور پھر اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے بڑے بڑے جو علماء ہیں، یہ بھی شاید اس پورے اسلام کو اپنے دماغ میں لے آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب وہ سارے کا سارا، آپ یوں سمجھے کہ آپ کے پاس ایک نقشہ بنا ہوا ہے جس میں پاکستان 7 لاکھ 7.5 لاکھ مربع میل کلومیٹر ہے، اس نقشے کو دیکھ کے تھوڑا سا ایک اندازہ لگا کہ یہ اتنی لائن اتنی لمبی ہوتی ہے، اتنی پاکستان اتنے مربع، اس کو اپنے دماغ میں لائیں اور پھر اس کے اوپر فوج کھڑی کریں، پھر اس میں میزائل ٹینک اور اس کی حفاظت کے لیے۔ اگر ہم مسلم ہیں، ہم نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ ہم مسلم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کی وسعتوں تک جانے والا، زمین کی گہرائیوں میں کرنے والا سارا اسلام آپ کا ہے، اور آپ اس کے سپاہی ہیں۔ آپ کو اس کے سارے چاروں طرف اس کے اوپر آپ کو پہرا دینا ہوگا۔ ابھی تک تو ہم نے قرآن پڑھ کے اور ساری احادیث پڑھ کے اور پوری زندگی یہ خطبے سن کے ابھی تو وہ نقشہ اپنے دماغ میں لے کے نہیں آئے، پھر اس نقشے کے اوپر ہم نے پہرے کہاں دینے ہیں، فوجیں کہاں کھڑی کرنی ہیں، اور اس پہ نقب کون کون لگا رہا ہے، کون اس کی چیتڑے اڑا رہا ہے، کون اس کے بازو کاٹ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہم تو اس کا ابھی تصور کرنے کے قابل نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے جگے بدماش سپر پاورز کے نام سے اور بڑے بڑے اداروں کے نام سے لوگوں کے گر شکنجے کسنے والے اور انسانوں کو پلیٹ میں رکھے ہوئے کیک کی طرح کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بنا بنا کے ان کی بونڈریاں بنانے والے، یہ اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اور آج ہمارے چہرے مرجھائے مرجھائے کیوں ہیں مسلمانوں کے؟ ان کے چہرے خوفزدہ ہیں، وہ اسلام سے ڈرتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آج مجھے اور آپ کو بھی اگر صحیح اسلام سمجھ آ جائے، 2 کیفیتوں میں سے ایک ضرور ہوگی، یا ہم اتنے خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے چہرے چودھری کے چاند کی طرح کھل اٹھیں گے، یا ہم بھی کافروں کی طرح مرجھا جائیں گے کہ ہاں یہ اسلام تو مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ آج 5 فروری ہے، لوگ بات کرتے ہیں بھئی تمہارا کشمیر سے لینا دینا کیا ہے، تمہارا فلسطین سے کیا لینا دینا ہے، تم ہر جگہ کیوں پنگا لیتے ہو؟
اور میرے رب نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام جو ہے وہ نہ مشرق کو چھوڑتا ہے، نہ مغرب کو چھوڑتا ہے، نہ شمال کو چھوڑتا ہے، نہ جنوب کو چھوڑتا ہے، نہ تحت الثری کو چھوڑتا ہے، نہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوڑتا ہے، نہ چاند کو چھوڑتا ہے، نہ سورج کو چھوڑتا ہے۔ اسی کے اوپر تو اقبال نے کہا تھا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ میں مجبور ہوں کیونکہ میرے اسلام کا جغرافیہ اتنا وسیع ہے کہ نہ میں کشمیر کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں فلسطین کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں انڈیا کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں امریکہ کو نظر انداز کر سکتا ہوں، اور اگر کسی اور جزیرے کے اندر بھی کوئی انسان بستا ہے میں تو اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے رب نے کہا کہ قیامت کی دیواروں تک اب دین اسلام چلے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس کسی نے بھی یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، مجوسیوں نے بھی، چینیوں نے بھی، افریقیوں نے بھی، جس کسی نے بھی غیر الاسلام دینًا فلن يقبل منہ، اس سے نہیں قبول کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میں تو ہندو کو ہاتھ ڈالوں گا تو خسارے سے نکالنے کے لیے، میں تو برہمن کی اگر گچی پکڑوں گا تو خسارے سے نکالنے کے لیے، میں تو یورپ کی طرف اپنی نگاہ اٹھاؤں گا اور اس کو اوپر اپنے کچھ نقشے بنانے کی کوشش کروں گا تو اس کو آخرت کے خسارے سے نکالنے کے لیے۔ میرا تو ویژن، میری نظر ہی کچھ اور ہے۔ میرا اسلام بعض اوقات اس میں پورا نہیں سماتا، کہیں داڑھی باہر رہ جاتی ہے، کہیں ٹخنے باہر رہ جاتے ہیں، کہیں پہ کچھ باہر رہ جاتا ہے، کہیں پہ کچھ باہر رہ جاتا ہے۔ مطلب یہ عجیب مسلمان ہے اور یہ پورے کا پورا اسلام میں فٹ نہیں ہو رہا۔ کبھی اس کا لباس باہر ہو جاتا ہے، کبھی اس کی بیوی اسلام سے باہر ہو جاتی ہے، کبھی اس کا بیٹا باہر ہو جاتا ہے، کبھی اس کی بیٹی باہر ہو جاتی ہے، کبھی اس کی معیشت اس سے نکل جاتی ہے، کبھی اس کی سیاست اس سے نکل جاتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، جماعت نے وہ کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ کیا کہ بھی سیاست وغیرہ کچھ چیزیں اس طرح سے کام کر لیں، ہم نے ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ او بھائی تم غلط تھے، پہلے معیشت کو اسلام سے نکال دو، کیا اسلام ہے؟ سیاست سے اسلام کو نکال دو، کیا اسلام ہے؟ اس صدی کے اندر دو باتوں کا ہی جو تقاضا کیا گیا آپ سے، یونائٹڈ نیشن نے جو یہ لفظ استعمال کیا، ریڈیکل اسلام نہیں چاہیے ہم کو۔ ترکی کو لپیٹا گیا، الجزائر کو لپیٹا گیا، یمن کو لپیٹا گیا، عراق کو لپیٹا گیا، لیبیا کو لپیٹا گیا۔ یہ عرب سپرنگ بہار کی بات کی گئی، کہتے ہیں ریڈیکل اسلام نہیں چاہیے۔ وہ ریڈیکل اسلام کون سا ہے؟ سوشیو اکنامک اسلام نہیں چاہیے، وہ اسلام نہیں چاہیے جو ریاست کے امور میں مداخلت کرتا ہو، وہ اسلام نہیں چاہیے جو کچہری میں چلتا ہو، وہ اسلام نہیں چاہیے جو پیسے کو برگرس کرتا ہو، وہ اسلام نہیں چاہیے جو لوگوں کے فیصلے کرتا ہو، وہ اسلام نہیں چاہیے جو چودراہٹ کرتا ہو دنیا کے اوپر۔ اس کو کہتے ہیں ریڈیکل اسلام، جس میں ڈالر اور تلوار کی چمک نہ ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، جس نے ایک اونٹ کی رسی جو نبی کے زمانے میں دیتا تھا نا، وہ نہیں دے گا تو ابوبکر کی تلوار چلے گی۔ یہ آج دنیا کہتی ہے یہ اسلام چھوڑ دو۔ یہاں جو ممبر پہ اسلام ہوتا ہے، اللہ والا اسلام، نمازوں والا، روزے والا، اس اسلام کو استعمال کرو جتنا مرضی کرو۔ یاد رکھیے، اگر مسلمان اکنامکس کے اندر صحیح اسلامی حصہ نہیں ڈالتا، اللہ اس اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر مسلمان اور مسلمانوں کی کوئی قوت سیاست کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالتی،
اس زمین کے اوپر جو لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، اگر اسلام اس کو گورن نہیں کرتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ایسا اسلام اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہاں رہی وہ گندی سیاست، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، رہی وہ جمہوریت، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ جمہوریت ماشاء اللہ اور گندی جمہوریت اور مفاد پرستی کی اس سیاست کو بنیاد بنا کے آپ یہ کہیں کہ اسلام کے اندر سے سیاست کا بوریا بستر گول کر دیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، رب کعبہ کی قسم ایسا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آئیے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، شاید اس طرح سے بات واضح ہو جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انی لم ابعث، نہیں میں بھیجا گیا، بن یہودیت، یہودیت کے ساتھ مجھے اللہ نے نہیں بھیجا، ولا بن نصرانیت، نہ ہی نصرانیت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، ولیکنی بعثت، لیکن میں بھیجا گیا ہوں بالحنیفیت السمحہ، حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور حنیفیت بھی السمحہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ اب حنیفیت اور السمحہ یہ دو لفظ ہیں، یہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اسلام کا وہ تصور جو آفاقی تصور ہے، جس کی ایک رسی ہے، جس کی ایک جو لڑی ہے، جو ایک سرا ہے، وہ اس مسجد کے اندر گڑا ہوا ہو، اور اس کو دوسرا سرا پوری دنیا کے ایوانوں تک جڑا ہوا ہو، بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں میں بھیجا گیا ہوں یہودیت کے ساتھ، نہیں میں بھیجا گیا ہوں نصرانیت کے ساتھ۔ آپ یوں سمجھ لو کہ ایک دریا ہے، بہت تیز و تند دریا ہے، اور اس کا ایک کنارے پہ یہودی آباد ہے اور دوسرے کنارے کے اوپر عیسائی آباد ہے۔ اسلام ان دونوں کناروں کے بیچ میں چلتا ہوا سمندر ہے، ایک دریا ہے جو منزلوں پہ منزلیں مارتا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا ان یہودی اور عیسائیوں کے کناروں کے اندر سے گزرتا ہوا، ان کے سینے چیرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ کیا فرمایا پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ تو میں یہودیت کے ٹیسٹ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، نہ نصرانیت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، بلکہ میرا جو ٹیکسٹ ہے، میرا جو منہج ہے، میرا دین اسلام جو ہے وہ دو لفظوں کے اندر سمایا ہوا ہے، الحنیفیت السمحہ۔ اب ہمارا عربی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تاریخ کو ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اب میں 3-4 دفعہ حنیفیت السمحہ بول چکا ہوں، ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ دین حنیف تو سنا ہوگا نا، ابراہیم علیہ السلام کا دین، دین حنیف، ہم حنیفی ہیں۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے حنفی، ایک ہے حنیفی۔ میں حنفی کی بات نہیں کر رہا، حنیفی کی بات کر رہا ہوں، ایک جائز میں زیادہ ہے۔ اس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، اور جو ہی ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے تو بت گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شرک ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، آگ کے شعلوں میں ابراہیم کودتا ہوا نظر آتا ہے، اور سلامتی کے ساتھ وہاں پہ ہنستا مسکراتا نظر آتا ہے۔ پہلے میں حنیفیہ کی وضاحت کر لوں، پھر السمحہ کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ حنیف یا حنیفی، حنیفیہ یہ ایک اصطلاح ہے جو عرب کے معاشرے میں چند لوگوں پر بولی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے کے اندر کچھ لوگ حنیف مشہور تھے، حنفاء مشہور تھے، ان کو حنفاء کہتے تھے۔ ان کی جو خصوصیات تھی وہ 2 صفات بیان کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کے رسول نے حنیفیہ کا لفظ بولا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے 2 سرے کیا ہیں۔
ایک سرا تو مسلمانوں نے جیسے کیسے پکڑا ہوا ہے، اب دوسرا سرا پکڑانے کی بات کرتے ہیں تو فتوے لگ جاتے ہیں۔ بھئی ایک ہی حدیث کے اندر ایک رسی کے دو حصوں کی بات تو یہ ایک سرا پکڑا ہوا ہے، دوسرے بھی پکڑ لو، بات پوری ہو جائے گی۔ مکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کچھ لوگ حنفاء مشہور تھے، پورے معاشرے سے الگ تھلگ ان کی صفات تھی۔ اللہ کرے کہ اس مسجد کے اندر ہم بھی حنفاء میں شمار ہو جائے، لیکن اتنا آسان کام بھی نہیں ہے نا۔ سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعید کے والد کی بات ہے۔ سعید وہ ہیں جو سیدنا حضرت عمر فاروق کے بہنوئی ہیں، وہ جو ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے نا، سعید وہ ہیں۔ ان کے والد زید بن عمر بن نفیل اسلام لانے سے پہلے وفات پا گئے، وہ حنفاء میں شمار ہوتے تھے۔ سعید کے والد حضرت عمر کے بہنوئی کے والد حنفاء شمار ہوتے تھے، لوگ ان کو حنفاء کہتے تھے، ابھی اسلام نہیں آیا۔ وہ مکے میں آتے ہیں بیت اللہ کے اندر اور کعبے کا غلاف پکڑ کے روتے ہیں، آج ہم کو قدر ہی نہیں ہے۔ کعبے کا غلاف پکڑ کے روتے ہیں اور اپنے مالک کو پکارتے ہیں، میرے مالک۔ رب کا تعارف تو تھا، مکے کے لوگ جانتے تھے اللہ کو، اللہ کو پکارتے ہیں رو رو کے گڑ گڑا کے، یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھے کیسے خوش کروں، مجھے نہیں معلوم میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں تیرے سامنے جھکوں تو کیسے جھکوں۔ آج ہم کو تو یہاں تک پتا ہے کہ واش روم میں داخل کیسے ہونا ہے، نکلنا کیسے ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، اور زید بن عمر رو رو کے پکارتا اپنے مالک کو، مالک وہ نعمت، وہ دروازہ میرے اوپر نبوت کا نہیں کھلا، مجھے کوئی معلوم نہیں میں تجھے کیسے خوش کروں۔ میں تجھے خوش تو کرنا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ تو کیسے خوش ہوتا ہے، چونکہ میرے پاس نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، میرے پاس کتاب نہیں ہے، میرے پاس آخری دین نہیں ہے۔ پھر ایک دن اپنے بچے کو ساتھ کھڑے کر کے سیدنا سعید کو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پھر مالک سے گفتگو کرتے ہیں، مالک میرا وقت تو لگتا ہے قریب آن پہنچا ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اس نعمت کو پانے سے پہلے پہلے، محمد رسول اللہ کی آمد سے پہلے پہلے میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے اس بیٹے کو اسلام کی دولت سے محروم نہ کرنا۔ یہ تھے زید بن عمر بن نفیل، حنفاء میں سے، یوں اسلام کو پکڑنے کی، اسلام کو لینے کی تڑپ، جاننے کی کوشش، مجھے نہیں معلوم میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں۔ افسوس اس مسلمان کے اوپر، اس کو سب کچھ معلوم ہے لیکن یہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ دو خصوصیات تھیں۔ نمبر ایک، اگر آپ دین حنیف پہ چلنا چاہتے ہیں، اسلام بالحنیفیت السمحہ، جو محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا دین حنیفیہ ہے، اس کا یہودیت عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پہلی صفت نوٹ کریں حنفاء لوگوں کی، زید بن عمر بن نفیل جب بھی اللہ کے گھر میں آتے تھے، لوگ پوجا پاٹ کے جاتے، ایک ایک کو کھڑے ہو کے منع کرتے تھے، وہ ظالموں ان بتوں کی پوجا نہ کرو، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، ابھی دین نہیں اترا، نبی نہیں پہنچے، قرآن نہیں اترا، لیکن حنفاء لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید رچائی بسائی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو جا جا کے روکتے تھے کہ بتوں کی پرستش نہ کرو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ لوگوں نے گھڑ کے لگائے ہوئے ہیں، ان کے مت پوجو۔ تو پہلا کنارہ کیا ہوا حنفاء لوگوں کا؟ شرک کے خلاف کھڑے ہو جانا، بت پرستی کے خلاف کھڑے ہو جانا، بت فروشی نہیں، بت شکنی کے لیے کھڑے ہو جانا، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے اثبات کے لیے اور غیر اللہ کو اس کے ساتھ شامل کرنے سے گریز کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا
تھا، یہی ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ تھا. انی براء منکم، بری ہوں میں تم سے اور ان سے بھی جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو. ایک سرا تو یہ تھا حنفاء کا کہ وہ توحید والے ہوتے ہیں اور شرک کو روکنے والے ہوتے ہیں، اور دوسری جو کمال کی بات تھی جس میں آج پوری دنیا کو مروڑ پڑے ہوئے ہیں کہ یار یہ توحید کی بات تو کرتے تھے، یہ سنت کی بات تو کرتے تھے، یہ تو جیسے کیسے ہم ہضم کر لیتے تھے، اب یہ جو دوسرا کام انہوں نے شروع کیا نا یہ بڑا غلط ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سیدنا زید بن عمر بن نفیل، وہ اس گھر میں چلے جاتے تھے جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی. ایک بات تو سمجھ آ گئی نا، اللہ کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جانا، لوگوں کو بت پرستی سے شرک سے منع کرنا. اب دوسرا سرا ان کا کیا تھا، دوسرا جو ایکسٹریم تھا ان کا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں چلے جاتے، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاتے اور جا کے پوچھتے رات کے اندھیرے میں کہ آپ کا کیا پروگرام ہے، اس بچی کے بارے میں کیا پروگرام ہے. یہ کیوں پوچھتے تھے؟ اس لیے کہ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچیوں کو قتل کر دیتے تھے. سارے نہیں، کچھ قبائل تھے جن کی عادت تھی. بچی پیدا ہوئی، اس کے گھر میں چلے گئے، رات کو جا کے پوچھتے ہیں کیا پروگرام ہے، بچی کو رکھنا ہے کہ قتل کرنا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام تو وہی ہے جو ہمارا ہے، قتل کرنا ہے، یہ اس بچی کو لے لیتے، یہ اس بچی کو لے لیتے اور اس کی پرورش کرتے. ہمارا اسلام صرف ہمارے بچوں تک ہے. ہمارے اسلام میں جیسے میں نے شروع میں کہا صرف میں فٹ ہوتا ہوں، میرے باپ کے اسلام میں صرف میرا باپ فٹ ہوتا ہے، میرے دادے کے اسلام میں صرف میرا دادا فٹ ہوتا ہے. یہ 7 ارب 32 کروڑ کس اسلام میں فٹ ہوں گے؟ وہ بچی لے لیتے اور اس کی اچھی پرورش کرتے، اس کو کھانا پلانا مکمل بچیوں کی طرح اس کو پال کے جوان کر کے پھر اپنے ہاتھوں سے اس کا نکاح کر کے اس کا گھر آباد کر دیتے. اس کو کہتے ہیں حنیفہ. یہ حنفاء ہوتے ہیں، ایک طرف اللہ کے پہرے دار ہوتے ہیں، دوسری طرف مخلوق کے پہرے دار ہوتے ہیں. جس وقت اس دنیا سے گئے 50 سے زیادہ بچیاں ان کے پاس تھیں، اور مورخین لکھتے ہیں سینکڑوں بچیوں کو پالا انہوں نے. آج ہم سے کوئی یہ تقاضا کرے کہ میرا بچہ پالو، یہ 10 بچے برما کے پال لو، یہ 20 بچے کشمیر کے پال لو، یہ 30 بچے یمن کے فلسطین کے پال لو، کوئی ہے لینے کے لیے تیار؟ مجھے ابھی یہاں جو بھائی ہیں عبدالحمید بھائی، وہ پیچھے مجھے لے گئے، تھوڑا سا کہنے لگے جی تھوڑی سی ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا جی کیا بات کرنی؟ کہتے ہیں وہ ہمارے یہاں 50 بچے پڑھتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ ان کے وہ ظہر کے وقت ان کے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بڑی زبردست بات ہے. کہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزانہ کھانا وہ 4-5 ہزار روپے کا روزانہ خرچہ ہے. تو میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کہتے ہیں جی آپ ذرا لوگوں سے بات کرنا، کچھ لوگ کھڑے ہو کہ کوئی 1 دن کا بندوبست کر لے، کوئی 2 دن کا بندوبست کر لے، کوئی 3 دن کا بندوبست کر لے، کوئی کتنا بندوبست کر لے. اور میں نے کہا آپ خود اعلان کر لیں، آپ خود جب نماز ختم ہو جائے گی تو آپ. کہتے ہیں جی جو لوگ بڑے ہیں، جو ذرا پیسے والے ہیں، جو ذرا اس طرح کے ہیں، وہ نماز کے بعد کہاں ٹھہرتے ہیں، انہوں نے اس طرح کی بات کہاں سننی ہے. آپ ممبر پہ سنا دیں گے، ذرا سمجھ آ جائے گی. چھوڑیں اس بات کو، نہ کھلائیں ان بچوں کو. یہ جو 50 بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست نہ کیجیے. انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ بھی نہیں پایا تھا. اللہ رب العالمین نے ان کو یہ چیز دی تھی، ایک طرف اللہ کے حقوق کے پہرے دار بن جاتے تھے اور دوسری طرف 50 بچیوں کو اپنے پاس پالتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، کپڑے جوتے سارے بندوبست کر کے پھر ان کی شادیاں کر کے ان کو اپنے گھروں کے اندر بھیج دیتے تھے. ان کو لوگ کہتے تھے حنفاء.
رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ میں یہودیت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، نہ میں نصرانیت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، بلکہ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ، میں حنیفیہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ میرا ہر امتی، میرا ہر مسلمان جو اس اسلام کو قبول کرے گا، جو اس اسلام کے اندر داخل ہوگا، وہ ایک طرف اللہ کا پہرے دار ہوگا اور دوسری طرف بچے ہوں کہ بچیاں ہوں، جوان ہوں کہ بزرگ ہوں، وہ کسی پریشانی میں ہوں، مشکل میں ہوں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج ہم انتظار کریں کہ یہودی عیسائی آ کے ہمارے بچوں کو بستے دیں، کتابیں فری دیں، ہمارے بچوں کو کھانا وہ دیں، پڑھیں ہمارے پاس، سپارے پڑھیں اور ان کے بندوبست وہ کریں؟ یہی تو زوال ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا کے نقشے بدلنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنیفیت سمحہ، سمحہ کہتے ہیں اس دین کو جو کنکر اور پتھر بھی ہٹاتا ہے اور بڑے بڑے برجوں کو بھی مٹتا ہے، اس کو کہتے ہیں سمحہ۔ آسانیوں میں جاتے ہیں تو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں، اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ اور پھر مشکلات پہ آتا ہے تو چڑھو پہاڑوں کے اوپر، رون ڈالو پھر ان لوگوں کو، مشرق کو بھی نکلو، مغرب کو بھی نکلو، شمال کو بھی نکلو، جنوب کو بھی نکلو، جتنی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں کاٹ ڈالو ان کو۔ اس کو کہتے ہیں سمحہ۔ وسعت بھی بہت ہے، آسانیاں بھی بہت ہیں، پہاڑ بھی ہیں اس کے اندر اور گہرائیاں بھی بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین اسلام کو جو آسمانوں سے بلند ہے، زمین کی گہرائیوں سے گہرا ہے، عمیق ترین ہے، اور اس اسلام کو یہ لوگ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کالا حبشی بھی ہے جس کو بات سمجھ آ جائے وہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں قبائل نہیں چلتے، یہاں وہ خاندانی سیاست نہیں چلتی، یہاں پیسہ نہیں چلتا۔ جس کے پاس کوئی ایک ٹکا بھی نہیں ہے اس نقطے پہ کھڑا ہو جائے کہ ایک طرف اللہ کی پہرے داری کرنی ہے، دوسرے مخلوق کی پہرے داری کرنی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے وہ زمین سے اٹھے گا آسمانوں تک پہنچ جائے گا۔ اور یہی ان بڑے لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اس اسلام کے اندر یہی وہ چیز ہے کہ کوئی عام بندہ بھی اٹھ کے وہ فوراً بلندیوں میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو ہر ایک کو اپرچونٹی دیتا ہے۔ کالا آگے بڑھ جائے اس کو موقع دیتا ہے، گورا آگے بڑھ جائے اس کو موقع دیتا ہے، غریب اٹھ کھڑا ہو اس کو موقع دیتا ہے، اور بہت اونچی جگہ پہ کھڑا ہو اس کو پٹک کے نیچے مار دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اس اسلام کے لیے قربانیاں چاہیے، اس اسلام کے لیے جوانیاں چاہیے، اس اسلام کے لیے پیسہ چاہیے، اس اسلام کے لیے مسجدیں چاہیے، اس اسلام کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے جو آج کے جمعے کا خلاصہ ہے کہ اسلام اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اگر ہم اس اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے، اس اسلام کو ایک دفعہ اپنے ذہن میں خاکہ تو لے آؤ اور اپنے دماغ کی حدود کو اپنے جسم سے نکال کے تھوڑا سا بڑا کر لو یار، اور کوئی شامل کر لو، کچھ نہیں کر سکتے تو۔ حالانکہ اس اسلام کی حدود مشرق سے مغرب تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو پھر وہی غلبے عطا فرمائے، پھر وہی بلندیاں عطا فرمائے، پھر وہی شکوہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن